بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے سی پیک پر۔ سی پیک کیا ہے، اس کے مستقبل پر پاکستان کی معیشت اور دفاع پر کیا اثرات ہوں گے، اور چین اور پاکستان کی وہ کیا ضروریات یا مشترکہ مفادات ہیں جنہوں نے ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 1951 سے پاک چائنا کے آغاز ہونے والے تعلقات دن بدن مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چائنا کو ایک اہم مقام حاصل ہے، جبکہ چائنا کی خارجہ پالیسی بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز کی طرف انتہائی دوستانہ رہی، اور اس کی بنیادی وجہ چائنا کے اکنامک انٹرسٹ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کی جہاں دوستی مضبوط ہوئی، وہیں خطے میں بڑھتی بھارتی بالادستی کا راستہ روکنے میں بھی پاکستان کو چائنا کی مدد ملی۔ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی رابطے کا ایک انتہائی اہم فریم ورک ہے۔ سی پیک صرف پاکستان اور چائنا کے ہی مفاد میں نہیں، بلکہ ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ سی پیک کا آغاز 2015 اپریل میں اس وقت ہوا جب دونوں ممالک کے درمیان $46 بلین کے MOUs پر دستخط ہوئے۔ سی پیک کئی پروجیکٹس کا ایک مجموعہ ہے جس کا ایک بنیادی مقصد تیزی سے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی ہے۔ اس میں جہاں توانائی اور IT کے سیکٹرز میں کوآپریشن شامل ہے، وہیں نئی انڈسٹریل اور فنکشنل زونز کے قیام اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ چین اور پاکستان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی اتنی ضرورت کیوں ہے۔ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلے ہم چائنیز نیریٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، چین اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 80% تیل کی تجارت گلف کنٹری سے کرتا ہے، جو ساؤتھ چائنا سی سے ہو کر چین تک پہنچتی ہے۔ یہ روٹ چین کو تقریباً 10,000 میل کے لگ بھگ پڑتا ہے، جبکہ اگر یہی تجارت وہ پاکستان میں سی پیک کے آپریشنل ہونے کے بعد کرے تو اسے یہ راستہ 2,000 میل سے 3,600 میل تک بنتا ہے۔ اس طرح سے اگر چین اپنا تیل پاکستان سے لے کر جائے تو اسے سالانہ 4 سے $4.5 ارب کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ چائنا کا ویسٹ چائنا میں انقلابی ترقی لانا ہے۔ اگر آپ ایسٹرن چائنا کو دیکھیں تو وہاں ایک انتہائی ڈیولپ اور آرگنائز انفراسٹرکچر ہے، جبکہ اگر آپ وہیں ویسٹ چائنا کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں غربت ہے۔ چائنا کو اس بات کا احساس ہے کہ جب تک وہ اپنے پورے ملک میں ایک یکساں ترقی نہیں لائے گا، اس کے لیے دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس خطے میں ہونے والی پروڈکشن کی ایکسپورٹ کے لیے چین 2 راستے بنا رہا ہے۔ ایک شاہراہ ریشم سے، جو قازقستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہوتی ہوئی ترکی اور پھر آگے یورپ میں بھی جائے گی، جبکہ دوسرا راستہ ہے سی پیک، جہاں انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے عرب ممالک اور افریقہ سے تجارت ممکن ہو سکے گی۔ سب سے اہم اور بڑی وجہ ہے اس کی ساؤتھ چائنا سی کانفلکٹ۔ جیسے کہ یہ تنازعہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، مگر اب چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو امریکہ ہضم نہیں کر پا رہا، اور اب اس میں شدت آ گئی ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہی امریکہ نے اپنے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز کو ساؤتھ چائنا سی کے قریب تعینات کیا ہے، جس کے جواب میں چائنا نے نیول وار ایکسرسائز شروع کرنے کا اعلان کیا، اور یہ بیان بھی جاری کیا کہ چائنا امریکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کے ممکنہ قدم کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی شر انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسی خطے میں موجود چھوٹے ممالک جیسا کہ جاپان، تائیوان، ساؤتھ کوریا، ویتنام اور فلپائنز امریکی ایما پر چین کے لیے ایک مشکل بنے ہوئے ہیں، اور ابھی ہونے والے تازہ چائنا انڈیا کلیش کے بعد اس سمندری روٹ پر خطرات اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ تھی وہ وجوہات جو چائنا کو پاکستان کے قریب لے کر آئی، مگر پاکستان کی وہ کیا ضروریات ہیں جو سی پیک یا چائنا پوری کر رہا ہے؟ چائنا اور پاکستان کے تعلقات آغاز سے ہی اب تک بہت اچھے رہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دن بدن مضبوط ہی ہوئے۔ پچھلے 70 سال سے پاکستان اور چائنا کے نیشنل انٹرسٹ ایک سے رہے، اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت رہی۔ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے دفاع۔ اگر آپ نقشے پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے مشرق میں موجود ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے،
جس کے ساتھ ہمارا بارڈر تقریباً 3000 کلومیٹر لمبا ہے۔ بھارت ایک بڑی معیشت اور ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی فوجی طاقت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے، مگر پچھلے 73 سالوں سے پاکستان کی فوج بخوبی انڈین ایگریشن کو نہ صرف کاؤنٹر کر رہی ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کی اچھی خاصی تشفی بھی کر دیتی ہے، جس کی تازہ مثال 27 فروری کو پیش آنے والے واقعے میں ہمیں ملتی ہے۔ مگر 2001 میں ہونے والے واقعے کے بعد پاکستان کا ایک بڑا چیلنج افغانستان کا بارڈر بھی بن گیا ہے۔ افغانستان پاکستان کے بارڈر کی لمبائی لگ بھگ 2500 کلومیٹر ہے اور 9/11 کے بعد پاکستان کی فوج کو اس بارڈر پر بھی اپنے ٹروپس کو ڈپلوائے کرنا پڑا، بلکہ ملک میں شروع ہونے والی وار آن ٹیرر پر بھی فوج کو انگیج ہونا پڑ گیا۔ چائنا کے ماضی سے ہی بھارت کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے اور دونوں ممالک میں ایک جنگ بھی ہو چکی تھی جس میں چائنا نے ہندوستان سے اسکائچن کا علاقہ چھین لیا تھا اور تازہ کشیدگی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی تعلقات چین کے ساتھ بڑھائے گا۔ پاکستان نے شروع میں ہی اپنے سرحدی معاملات چین کے ساتھ نمٹا دیے تھے اور اس وجہ سے پاکستان کا ناردرن بارڈر سیکیور ہو گیا تھا۔ وہیں بھارت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابھی تک انہی تنازعوں میں پھنسا ہوا ہے اور وہ تنازعات اب شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک نیڈ یا سفارتی ضرورت۔ چائنا نے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے اور دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کو عالمی سطح پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چین کی وجہ سے پاکستان کو عالمی فورم سے بہت مدد ملتی ہے، البتہ یہ تعاون یک طرفہ نہیں اور پاکستان نے بھی ہمیشہ چین کی حمایت کی ہے۔ چین کی کمیونسٹ حکومت آنے کے بعد سے مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اس دوران PIA وہ واحد ایئر لائن تھی جو پاکستان سے چائنا کی فلائٹس آپریٹ کر رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ جب امریکہ میں صدر نکسن کا دور آیا تو انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی اور یہ ٹاسک ہنری کسنجر کو دیا۔ پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چائنا کو امریکہ سے رابطہ کرنے پر راضی کیا اور پاکستان کی ان کوششوں کو امریکہ اور چائنا دونوں نے سراہا۔ پاکستان کی تیسری بڑی وجہ ہے CPEC۔ چین کو دنیا کے سب سے بڑا کارخانہ کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی مینوفیکچرنگ اکانومی ہونے کی وجہ سے چین کے پاس ذرائع مبادلہ کی ایک بہت بڑی دولت آ گئی ہے۔ اسی سے چین پوری دنیا میں اپنی انویسٹمنٹس کا دائرۂ کار وسیع کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈیولپنگ کنٹری ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بہت اہم ہے۔ CPEC کی شکل میں ہونے والی $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اگر اس انویسٹمنٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو پاکستان ترقی کے ایک نئے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے میں پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہے اور دوسرے مرحلے میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جہاں نئی فیکٹریز لگائی جائیں گی جس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ CPEC چائنا کے ایک بڑے پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ چائنا اس پروجیکٹ کے تحت دنیا میں وسیع پیمانے پر سڑکوں کی تعمیر کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ایشیا، یورپ اور افریقی ممالک کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کو مستقبل میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی ایکسپورٹس کو اس راستے سے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستان کی ایک اور بڑی ضرورت ہے چائنا سے دفاعی معاملات میں ٹیکنالوجی کا حصول۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بن جانے کے بعد سے مغربی دنیا پاکستان سے اکثر و بیشتر خائف ہی رہتی ہے، بلکہ کئی لوگ تو پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم کو اسلامک بام بھی کہہ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں مغربی ممالک اپنی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ دوسری طرف وہ یہی ٹیکنالوجی بڑے پیمانے پر بھارت کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں دنیا کو بھارت کی انتہا پسندی نظر نہیں آتی۔ خیر، مغربی ممالک کی اس منافقانہ پالیسی کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ اس صورتحال کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے F-16 فائٹر جیٹس کا ایک معاہدہ ہوا تھا جسے امریکہ نے پیمنٹ لینے کے باوجود کئی سال تک روکے رکھا اور الٹا پاکستان پر پابندیاں بھی لگا دیں، جبکہ دوسری طرف ہم نے چائنا کے ساتھ مل کر JF-17 فائٹر جیٹ تیار کیا جو اپنی مثال آپ ہے
اور پچھلے سال کے واقعے کے بعد اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں چین نے پاکستان کو چشمہ نیوکلیئر پلانٹ، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، گوادر پورٹ اور ڈیمز کی تعمیر پر اپنی مدد فراہم کی ہے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے چین اور پاکستان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور امریکہ اس بڑھتے ہوئے الائنس کو اپنے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے، جس پر ایک تفصیلی گفتگو ہم اپنی اگلی ویڈیو پہ کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔